اللہ رب العزت پر توکل کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار نہ کرے، بندہ محنت مزدوری نہ کرے، بندہ کام کاج کچھ بھی نہ کرے اور سوچے کہ میرے مسائل حل ہو جائیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقی توکل یہ ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے، بندہ کچھ کام کرے، کچھ محنت کرے، اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرے۔ اللہ رب العزت اس کی تمام مسائل کو، اس کی تمام پریشانیوں کو، اس کی تمام مصیبتوں کو ختم فرما دیں گے، ان کا حل نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس بندے نے اللہ پر توکل کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو مخاطب ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے میرے پر توکل کیا میں اس کے لیے کافی ہوں۔ یہ ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں خود اس کا حامی اور ناصر ہوگا۔ پھر توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ پر توکل کر لیا ہمیں کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں نہیں آئے گی، ہمارے اوپر کوئی پریشانیاں نہیں آئے گی، بلکہ مسائل بھی آئے گی، مصیبتیں بھی آئے گی، پریشانیاں بھی آئے گی، لیکن بندہ صرف یہ سوچے کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ میرے ساتھ ہے۔ اگرچہ مصیبتوں کا عرصہ کافی طویل ہو جائے گا، مسائل کافی لمبے ہو جائیں گے، لیکن بندہ صرف یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو مصیبتوں سے بھی نکال دیں گے، اس کے مسائل کو بھی حل فرما دیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حقیقی توکل ہے بھی یہی ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے، محنت مزدوری کرے، اس کے بعد بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو ختم فرما دے گے۔